وہ اپنا میں وہاں پہ جو ہے نا 12 آنے کا بکتا، ہم اسکول کی فیس دیتے، اور آگے جو ہے نا ہمارا ایک اپنا بکرا پا لیا چھوٹا، وہ کتابیں لیں، اور ایک مثلا روکھی روٹی سے ہم چلے ہیں۔ جب میں اپنے گھر سے چلا اور دیکھا، میں نے وہاں کے سرداروں، نوابوں، کروں، وڈیروں کو، ان ظالم جگیرداروں کو خلاف میں چلا، پیدل چلا، اللہ نے مجھے کامیابی دی، اور آج آپ کی محبت ہے ماشاءاللہ، پوری پاکستانی قوم میری بات سنتے ہیں، چاہے پولیٹیکل پارٹیوں میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ایک پارٹیوں کے نظریات علیحدہ، مگر ورکر کلاس میری بات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ ایک سچ کا سفر تھا، اللہ نے مجھے ہمت دی، اور ایک اچھی نیت تھی، اللہ نے مجھے کامیابی دی، اور میرا ایمان ہے کہ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، سچ کا سفر ہے، اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اس ملک کی عزت کے لیے نکل رہے ہیں، اور پہلی بنیاد ہو کہ انشاءاللہ پنجاب تقسیم ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا مکمل آئینی صوبہ 5واں صوبہ سریکی بنے گا، جس کا دارالخلافہ انشاءاللہ ملتان ہوگا، اور ہماری ایک پرامن ایک مثالی تحریک ہوگی، کوئی توڑ پھوڑ والی نہیں ہوگی، کسی دکان والے کو، کسی ریڑھی والے کو، کسی کو کوئی خراش نہیں ہوگی، لوگ نکلیں گے تو پرامن نکلیں گے، لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں براہ راست جاؤں گا، میں کوئی وہاں بیٹھ کے، کیونکہ بڑی گاڑیاں، بڑے بنگلے، یا میرے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے، میرے پاس غریبوں کا سرمایہ محبت ہے، میں پیدل بھی چل سکتا ہوں، گاڑی مل جاتی ہے چل سکتا ہوں، میں تو اپنی گاڑی کو بھی گدھا ریڈی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بھی 120 کی سپیڈ میں چلے تو میں پہنچ سکتا ہوں، یہ دوستوں کی محبت ہے، میں ریڑھی پہ بیٹھ سکتا ہوں، موٹر سائیکل پہ الحمدللہ ہم چلیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک مثالی ایک صوبہ بنے گا، اور اس صوبے میں یقیناً یہ چور جگیردار وڈیروں کی گنجائش نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ آئیں گے، کیونکہ یہ تو دشمن ہے، یہ صوبہ بناتے تو پہلے بنا جاتے، اب دیکھو مزاری صاحبان نے یہ وعدہ کیا، درشک صاحبان تھے، کھوسے صاحبان تھے، یہ سارے مردہ گھوڑے کھوٹے سکے، یہ سارے ان کو یہ مر چکے تھے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، یہ ذلیل ہو چکے تھے، انہوں نے جنوبی پنجاب کا نعرہ، لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جنوبی پنجاب صوبہ تو بنا ہے، اب یہ جھوٹ بولے ہیں، فراڈ کیا ہے، اب ان کے مکروہ چہرے، سیاہ چہرے ہو چکے ہیں، انشاءاللہ سریکی خطے کا ہر غیرت مند نوجوان، بزرگ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے مزدور، ہمارے کسان، ہمارے سٹوڈنٹ، ہمارے وکلا، ہماری جتنی میری صحافی برادری سے اپیل ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہاں ہی انشاءاللہ مکمل ہائی کورٹ ہوگا، یہاں کے لوگ جج بنیں گے، اور جب پنجاب تقسیم ہوگا پھر بعد میں چھوٹے چھوٹے باقی بھی صوبے بننے چاہیے، مگر وقت ہے کہ اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً یہ تلخ باتیں ہیں مگر سچی باتیں ہیں، کوئی میں ذاتی کوئی بولنا، یقین مانو نہیں بول، اب دیکھو میڈیا کے ساتھ کتنا حشر ہو رہا ہے، کتنی میڈیا کے لوگ قتل ہو گئے ہیں، ان کی ابھی بھی قاتل پھر رہے ہیں، ان کو کوئی سزائیں نہیں مل رہی، اور سچ کہنا جیلوں میں ڈالا ہے، مالکان کو دیکھو، آج شکیل الرحمان ہے، کل کسی اور کو اٹھا لیں گے، پرسوں کسی اور کو اٹھا لیں گے، میں تو یہ کہتا ہوں، میں کہتا رکھ سے، میں کہتا ہوں یہ بلا ہے، وہ کہ میں کہتا ہے ڈین ہے، یہ ڈین ہے، یہ جو بلائیں ہیں چل پڑی ہیں، اور یہ بلائیں چلی ہیں ایک ایک کر کے کھائیں گے، ان کو پتہ ہے یہ وارداتی لوگ ہیں، یہ کسی کو نہیں، جب مولانا فضل الرحمان کی تحریک تھی تو انہوں نے کیا کیا، گیم کا لی پی پی اور نون کے ساتھ، انہوں نے کہا مولانا، پہلے تو کوئی نہیں نکلتا تھا، آپ نے کہا جی کیوں جا رہے ہیں، میں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان دھرنوں کی سیاست کے خلاف ہے، نہ وہ دھرنے سے حکومت گرانے جا رہے ہیں، مولانا نکلا ہے، کوئی جرت نہیں کر رہا تھا، کوئی نہیں، انہوں نے ہمیں آواز دی، ہمیں کہا آؤ، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کوئی کم از کم نکلے تو صحیح، خوف تھا، میڈیا پکڑا ہوا ہے، لوگ پکڑے ہوئے ہیں، جو سر اٹھاتے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہم وہاں گئے، یہ تو بدقسمتی ہے، میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے چل پڑتے، خدا کی قسم یہ حکومت غرق ہو گئی تھی، یہ تو مولانا صاحب کو انہیں دھوکہ دیا، کیونکہ ان کے سامنے کہا تھوڑی لالچ دے دی، کوئی نہیں آپ کے کیس ختم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، دکھ لگتا ہے ان جماعتوں پہ، بڑی جماعتیں ہیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھے، دکھ لگتا ہے، اگر یہ تھوڑی سی بھی ہمت کر لیتے تو میں نے لاہور کا سین خود دیکھا تھا، میں یہاں سے چلا، لوگ تیار ہو چکے تھے، یہ پیچھے ہو گئے، اب یہ پھر پڑے ہیں، یہ امید کر رہے ہیں جی دے سخیا رائے خدا تیرا اللہ بوٹا لائے گا، امیدوں پہ بیٹھے، کدھر سے کوئی خرات آ جائے گی، وزیر اعظم کی کوئی بھیک آ جائے گی، کوئی ادھر دے دے گا، ان کو بھیک نہیں ملے گی، یہ جب تک گراس روٹ لیول تک نہیں آئیں گے، نچلی سطح پہ نہیں آئیں گے، یہ ممی ڈیڈی برگروں کو لے کے ہیں، چوروں کو لے کے ہیں، یہ مفاد پرست ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو ہمارا سریکی وسیب ہے، یہاں تو گھٹیا ترین لوگ ہیں، اور مرے ہوئے لوگ ہیں، بے شرم لوگ ہیں، جتنی یہ پارٹیاں بدلتی ہیں، جتنی یہ اپنا ضمیر، اور ضمیر تو خیر ان کا ہے نہیں، یعنی ان میں غیرت نامی چیز تو ہے نہیں، کیونکہ ان کی فائلیں پڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی فائلیں، کسی نے کمیشن کھائے، سپر بند کا بھتہ لیا ہے، کسی نے تھانہ دار لگوانا ہے، ان سے بھی پیسے لیے، کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کسی نے سڑک کا بھتہ کھائے، یہ ان کی فائلیں آتی ہیں، اور ایک کانسٹیبل فون کرتا ہے فلاں جگہ سے بول رہا ہوں، کہتے نہیں ہم تو بیوی بچے سمایت حاضر ہیں، ہم تو نئی پارٹی میں جانے کو تیار ہیں، ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو
یہ تو گندے کھوٹے سکے ہیں, خلیص لوگ ہیں, ان کی تو بڑی شرمناک داستان ہے کہ یہ تو قیامت کا اللہ نے مجھے اہمیت دی کہ میں نے ان کے مخروج چہرے بے نقاب کیے ہیں. بدقسمتی ہے کہ وسیب ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. اگر وسیب کو تیار دے, ایمان سے میں کہتا ہوں میں نے ڈی سی کمشنروں کو غریبوں کے سامنے کان پکڑواؤں گا. انہیں بڑی نوکریاں کر لی ہیں. ایک آج بھی تھے کہ کمشنر کا جو محل ہے 100 کنال میں ہے, ڈی سی کا جو بنگلہ ہے 80 کنال میں ہے. یہ خدمت کا انگریز چلا گیا, وہ سارے یہاں بدماش چھوڑ گیا. ہمارے اوپر یہ نوکریاں, ان کی خدمت جھوپڑی میں بیٹھے یہ لوگوں کی خدمت کریں. ڈی سی کو کوئی فرعون ہے, کمشنر کو کوئی نہیں مل سکتا, سیکٹری کو کوئی نہیں مل سکتا, بادشاہی ڈی پی او ڈی سی او کو کوئی نہیں مل سکتا. انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان, میں سب سے پہلے میری پارٹی میں سی ایس ایس کا جو تکبر کا امتحان ہے یہ ختم کروں گا, جو فرعونیت ہے. اور انہوں نے سیاستدانوں کو ٹاک کی بتی کے پیچھے لگا کے, اور جو پاکستان کو پڑھے لکھے ڈاکوؤں نے نقصان پہنچایا ہے. غریب ابھی بھی اس ملک کے لیے, ان پڑھ ابھی بھی اس ملک کے لیے زندہ ہے. ان پڑھ نے کوئی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچایا. ان پڑھے لکھے ڈاکو نے اس ملک کو لوٹا, ان کی دولتیں باہر پڑی ہیں, کوئی ان کو بات نہیں کری. خدمت کرنے والے لوگ تھے. یہ تو چوکوں پہ بیٹھ کے کھلی کچہریاں لگاتے, پٹواری, اے سی, تحصیلدار کھڑے ہوتے وہاں. آپ دیکھیں وابڈا کی حال دیکھیں, افیسروں کو دیکھیں, ان کی کوٹیاں دیکھیں, ان کے بنگلے دیکھیں, یہ بادشاہ دیکھیں. انشاءاللہ اللہ نے مجھے, میری خواہش ہے, میرا ایمان ہے کہ اللہ نے اگر مجھے وہ کیا, میں نے تو لکھا تھا کہ میرا جو اپنا پارٹی کا, اگر میری پارٹی سے وزیر اعظم بنے گا تو انشاءاللہ وہ سائیکل پہ جائے گا اپنے آفس, اور ایک وہ خیمے میں بیٹھے گا, وہ مثال قائم کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرے گا, اور صحابہ کی سنت زندہ کرے گا, جو تاریخ بھری ہوئی ہے کہ ہمارے جب ہم ذلیل ہو گئے, ہمارے پاس بادشاہ اور فراڈی قسم کے لوگ ہیں, آج ہم پوری دنیا پہ مسلم قوم ذلیل ہے. میں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ مسلمانوں اپنی اقوام متحدہ بناؤ, اکٹھے ہو جاؤ, فرقہ واریت کو ختم کرو, تعصب کو ختم کرو. یہود و نصارہ, قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہا یہ آپس میں دوست ہے, تمہارے دشمن ہیں. ہم بھیک مانگتے ہیں, اقوام متحدہ نہیں نظر ہے کشمیر ان کو, کوئی نظر نہیں امریکی بدماش خنڈے کو. ہم پھر بھی جا کے اس سے خیرات میں, اور ٹرمپ نے مجھے بڑا کہا, ٹرمپ نے میری تعریف کر دی, اور ٹرمپ نے تمہارے اوپر لعنت بھیجی ہے. کیا تمہاری تعریف کی ہے؟ جب تم ادھر جاؤ گے, آج بھی وقت ہے. اور مسلم کرپٹ حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ بڑا لوٹا ہے, مسلم قوم کو کھائے. آج بھی اکٹھے ہو جاؤ, آج بھی اپنی جو دولتیں سنبھالو, متحد ہو جاؤ, اپنی مسلم اقوام متحدہ بناؤ. چھوڑو یہود و نصارہ کو, بچ سکتے ہیں, وقت ہے. ورنہ یقین مانو جو تباہی مسلمانوں کی ہو رہی ہے پوری دنیا پہ, ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا. ذلیل ہو رہے ہیں, شیعہ سنی میں وہاں لڑ رہے ہیں, شام میں دیکھو, فلسطین کی حالت دیکھو, عراق کی دیکھو, ایران میں کیا کچھ ہو رہا ہے, افغانستان کا اور کشمیر میں ظلم ہے, انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے. کوئی جگہ نہیں بچی کہ جہاں کو ہمارے یہاں جو, اب ہمارے اپنے ملک میں بھی دیکھو, یہاں ہندو کو تحفظ ہے, ہائے مسلمان کو نہیں ہے. پاکستان اسلامی ریاست ہے, یہودی کو تحفظ ہے, مسلمان کو نہیں ہے. یہاں پہ عیسائی کو تحفظ ہے, مسلمان کو نہیں ہے. یہاں قادیانی کو تحفظ ہے, سکھ کو تحفظ ہے, بدھ مت کو ہے. ہم کہتے ہیں ہم اقلیت کے ساتھ ہیں, ہم اقلیت کا تحفظ ہونا چاہیے. ہمارے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, قائد اعظم ہمارا آئین, ہم اقلیت کے جو حقوق ہیں دو. مگر یہ مسلم ریاست ہے, آپ دیکھیں کیا ہمیں تحفظ بھی ہونا چاہیے, ہمارا بھی اتنا حق بنتا ہے. تو یہ بڑے مسائل سے ملک گزر رہا ہے. انشاءاللہ ہم نے ابتدا کر رہے ہیں, آج ایک بڑی اچھی ہے, اور میں سرزمین ملتان بیٹھا ہوں. شاہ صاحب کی مہربانی, آپ بھائیوں کی بڑی مہربانی ہے, اور انشاءاللہ ہم ایک پراپر طرح کی صوبے کی تحریک پہ جا رہے ہیں. اور میرا ایمان ہے اس خطے کے دوستوں کو جا کے ہر نوجوان کو حلفاً کہوں گا کہ یا آئیں, مجھے بتائیں جس کے پیچھے کھڑنا ہے, میں کھڑا ہوتا ہوں. آپ نے بڑی لاشیں اٹھائی, آپ دیکھو سریکی خطے میں ہر چوک چوراہے پہ ہماری لاش پڑی ہے. نوجوان جو ڈگری لے کے کھڑا ہے وہ زندہ لاش ہے, وہ دن گنتا ہے. آج میری عمر 23 سال ہو گئی, آج 24 سال ہو گئی, آج 25 سال ہو گئی. ایم ایس سی کر کے پی ایچ ڈی تک لوگ جو ہے نا گھر کی بکریاں بیچ کر, مزدوریاں کر, وہ پتھر اٹھا, وہ ڈگریاں لے کے جاتے ہیں. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لاکھوں نوجوان, بلکہ میں کہتا ہوں کروڑ کہیں, 1.5 کروڑ کہیں اس خطے کے, 2 کروڑ کہیں کہ نوجوان بے یار و مددگار ہیں. پھر وہ چور بنتے ہیں, وہ ڈاکو بنتے ہیں, وہ نشے پہ لگتے ہیں, وہ غلط کام پہ, وہ تو یقیناً وہ کریں گے جب حالات ایسے پیدا ہوں گے, جب غربت ہوگی, جب پانی نہیں ہوگا. اب ہمارے علاقے میں یرکان کی بیماری شدید ہے, اور یقین مانو کہ لوگ وہ پتہ بھی نہیں ہے, اتنی پھیل چکی ہے. پانی ہمارا زیر زمین خراب ہو چکا ہے. ہمارے چناب دریا کا صاف پانی تھا, جو گندا زہریلا پانی ہے, مادہ ہے فیکٹریوں کا, وہ اب اس دریا میں ڈال دیا. دریاؤں کے نزدیک اتنا مزیدار پانی ملتا تھا, اب وہ دریا کا پانی بھی خراب ہو چکا ہے, نہروں کا بھی پانی. عمران کی نیازی کے حصے میں ایک لعنت ہے, ادھر بیٹھا ہے, اور وہ اس کو حکومت چل رہی ہے, ایک طرف سے وہ چلانے والے چلا رہے ہیں.
خان صاحب، اور خان صاحب عادی بن چکا ہے لعنت دینا، خان صاحب کی ٹیم بھی لعنت. اب دیکھو کتنی یہ لعنت برداشت کرتے، کتنے دن اس کے یہ برداشت. اتنی ڈھیٹ انسان ہے، اگر اس میں تھوڑا سا ضمیر اور غیرت ہوتی تو یہ حکومت نہ لیتا. میں اب ان کے اپنے جو چور تھے، اپنے جو لٹیرے تھے، وہ سارا جو کاروی تھی وہ عمران خان کے پاس تھی. اب ترین نے کہا کہ کلیئر کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے میں نے قربانی دی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت جو ثاقب نثار تھا وہ بکا، عمران نیازی کو اس نے بچایا کیونکہ عمران نیازی کی آف شور کمپنیاں تھی، اس نے اثاثے چھپائے، میں نے قربانی دی. وہ کدھر گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ کہاں ہے کہ آج میں کہتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ترین صاحب کی اس آواز پہ، اس انٹرویو پہ نوٹس لے، کہ اس پہ میں کہتا ہوں فل بینچ بٹھائے، تمام ہمارے لیے معزز عدلیہ بٹھا کے یہ فیصلہ کرے. اگر ثاقب نثار صاحب کا چیف جسٹس بکا ہے اور اس نے من پسند فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو ذبح کر دیا اور ترین کو، عمران نیازی کو بچانے کے لیے ترین کو ذبح کیا، اب اسی پارٹی کا بندہ بور، اگر اس میں انصاف ہوتا تو کم از کم یہ سپریم کورٹ سو موٹو لے چکی ہوتی اور ترین صاحب کو بلا لیتی. اور اگر ثاقب نثار نے ایسی حرکت کی تو ثاقب نثار کے گلے میں پٹا ڈال کے اس کے چوک پہ گھسیٹا جاتا. اور ایسے چیز، یہ ایسی، دیکھو جب انصاف بکے گا، اتنے بڑے ادارے بکے گے، اور اس پہ ہم خاموش رہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے. یہ لاوا پک رہا ہے، اور ایمان سے کہہ رہا ہوں، میں پاکستانی ہوں، ہم سارا دن غریبوں، ریڑھی والا، رکشے والا، مزدوروں کی چیخیں سنتے ہیں، اور یہ ایک دم لاوا پھٹ جائے گا، اور ان کے باپ کی بھی جرات نہیں ہے، یہ جتنے ادارے یہ پھر نہیں سنبھال سکیں گے. ان کی کوئی وہ ہو گیا مثلا، یہ یار کوئی اسٹیٹ ہے، حکمرانوں کا ایک اعتماد ہوتا تھا، قوم یقین کرتی تھی، ہر طرف ان پہ لعنت برس رہی. آج یہ الیکشن کرا لیں، ایمان سے کہہ رہا ہوں، اور یہ آج الیکشن اگر عمران نیازی کو 2000 ووٹ پڑ گیا تو میرا چوک پہ منہ کالا کر کے پھانسی دے دیں. ان کی جرات ہی نہیں ہے کہ اپنا وقت بھی پورا کر چکی ہے جتنا اس نے ذلیل کرنا تھا. اب دیکھنا کیا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے تو ایک خطرناک، خوفناک تحریک چلے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کرپٹ حکومت کے خلاف نکلیں گے.